بسم الله الرحمن الرحيم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. یہ 141ویں حدیث مبارک ہے جو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ نے فرمایا: اما بعد، یہ لفظ عموماً خطبوں کے اندر بھی استعمال ہوتا ہوا آپ نے دیکھا ہوگا۔ اما بعد کا مطلب ہوتا ہے کہ حمد و صلات کے بعد، اللہ جل شانہ کی حمد اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پر درود کے بعد پھر آگے جو جملہ کہا جاتا ہے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، کہ بہترین کلام، بہترین بات یہ اللہ کی کتاب ہے، بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے۔ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور بدترین بات، نئی بات کو ایجاد کرنا ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ خطبوں کے اندر آپ حضرات نے جمعے کے خطبوں میں یہ حدیث مبارک بھی پڑھی ہوئی سنی ہوگی۔ عموماً خطبہ حضرات اپنے جمعوں کے خطبوں کے اندر یہ حدیث مبارک کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں: ان خیر الحدیث کتاب اللہ، کہ بہترین کلام، بہترین بات یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ جل شانہ کے اس کلام کو دیگر تمام کلاموں پر ایسی فضیلت فوقیت حاصل ہے جیسا کہ خود اللہ کی ذات کو سارے جہاں والوں پر۔ تو بہترین کلام، بہترین بات، حدیث کسی بھی کلام، گفتگو یا بات کو کہا جاتا ہے کہ بہترین کلام یہ کتاب اللہ ہے۔ یعنی انسان اگر گفتگو کرے، کلام کرے، ان کے سارے گفتگوؤں میں، کلاموں میں، باتوں میں سب سے بہترین بات یہ کتاب اللہ کی ہے، قرآن کریم کی، کیونکہ اس قرآن کے ذریعے جب یہ بندہ تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو در حقیقت وہ اللہ جل شانہ سے ہم کلام ہو رہا ہوتا ہے، اللہ جل شانہ سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے، اللہ جل شانہ سے مناجات اور سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے، اللہ جل شانہ کے سامنے اپنی عجز اور انکساری کا اظہار کر رہا ہوتا۔ اس لیے فرمایا کہ اگر ایک آدمی دوسرے آدمی سے گفتگو کرے، دوسرے کسی عہدیدار سے گفتگو کرے، حاکم سے گفتگو کرے، ان سب باتوں میں، کلاموں میں، گفتگوؤں میں سب سے بہترین کلام اور بہترین بات یہ قرآن کریم کی ہے۔ اسی کو ہی سارے کلاموں پر فضیلت، فوقیت حاصل ہے، اور اس سے قرآن کریم کے حجت ہونے پر بھی استدلال کیا گیا کہ قرآن کریم ہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، قرآن کریم کی ہدایات ہی ہمارے لیے رہنمائی کا باعث ہے۔ ایک آدمی کچھ کہتا ہے، قرآن کچھ کہتا ہے، تو بہترین کلام قرآن ہے، لہذا وہ ہمارے لیے ہدایت کا سبب ہوگا جو قرآن کہتا ہے، جو اللہ قرآن کے توسط سے ہم سے مخاطب ہے، جو اللہ جل شانہ کا فرمان ہے، وہی ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی رہنمائی کا، کامیابی کا باعث۔ حج طریقے اور سیرت کو کہا جاتا ہے، سیرت، طور و طریق، عادات، ان ساری چیزوں پر حج کا لفظ استعمال ہوتا۔ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین طریقہ، بہترین سیرت، بہترین طرز زندگی
بہترین زندگی گزارنے کا سلیقہ، بہترین نمونہ اور اسوہ ہمارے لیے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اس حدیث کے اندر آپ کی ساری سنتیں بھی داخل ہیں، اس حدیث کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادات مبارکہ بھی داخل ہیں، جو عادتاً کسی کام کو آپ نے اختیار کیا ہو، جیسا کہ لباس کے اندر آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید رنگ بڑا پسند تھا، سفید رنگ بڑا پسند تھا، اور لباسوں میں سراویل یعنی شلوار کو پسند کرتے تھے، کیونکہ اس کے اندر سطر کا زیادہ اہتمام ہوتا ہے بنسبت دوسرے لباسوں کے۔ اسی طرح آپ کی عادات مبارکہ کے اندر سرمے کا استعمال، کنگھی کا استعمال، چپل کیسے ہوں، یہ ساری عادتیں کہلاتی ہیں۔ تو عادات بھی اس کے اندر ہیں، گویا کہ ایک تو وہ سنتیں ہیں جو ہمارے لیے ثواب کا باعث ہیں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اہتمام کے ساتھ کیا، جو ہدایت کا باعث، اور کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادتیں ہیں، طبیعتیں ہیں، وہ عادات بھی، وہ طبائع بھی، اور بطور عادت اختیار کیے ہوئے امور بھی، وہ بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ہدایت کا باعث ہے۔ لہذا اگر کوئی آدمی سرمے کا استعمال کرے یا سفید رنگ کا استعمال کرے اس نیت سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پسند تھا، تو اس اتباع کی وجہ سے، اس نیت کی وجہ سے یہ امر بھی اجر و ثواب میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو ایک آدمی اگر کسی علاج کی غرض سے سرما استعمال کرتا ہے یا بالوں کو کنگھی کرتا ہے، ایک نیت تو بالوں کو بٹھانے کی ہو سکتی ہے کہ بال سلیقے سے بیٹھ جائیں، یا کوئی اچھی صورت جو ہے اور حیت بن جائے، یا تیل استعمال کریں بالوں کو جمانے کے لیے، چمکانے کے لیے، یا جو سرمے کا استعمال کرے تزئین اور آرائش کے لیے، خوبصورتی کے لیے، تو ہو سکتا ہے کہ اس پر وہ اجر نہ ملے۔ لیکن اگر کوئی آدمی کنگھی استعمال کرے بالوں کو سلیقے سے رکھنے کے ساتھ ساتھ اتباع سنت کی غرض سے کہ آپ نے بھی کنگھی کا استعمال کیا، سرمے کا استعمال حضور علیہ السلام نے کیا، تیل کا استعمال فرماتے تھے، اور بہت ساری بطور عادت چیزوں کو استعمال آپ فرماتے تھے، لہذا میں بھی اسی غرض سے ان چیزوں کو استعمال کرتا ہوں، تو اتباع سنت کی وجہ سے وہ چیزیں اجر و ثواب میں بھی داخل ہو جاتی۔ تو فرمایا کہ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین طریقہ، بہترین سیرت، یعنی اگر کسی کی حیات کو، زندگی کو رول ماڈل کہا جا سکے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کا طریقہ ہے، اور آپ کی حیات مبارکہ ہے۔ آگے فرمایا کہ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، کہ تمام باتوں میں سب سے بدترین بات دین کے اندر کسی نئی بات کو ایجاد کرنا ہے۔ محدث ہر ایسی بات کو کہا جاتا ہے جس کو نیا پیدا کر دیا گیا ہو، اور اس سے مراد احداث فی الدین، یہ لفظ پہلے بھی آیا تھا کہ احداث کا لفظ استعمال ہوتا ہے بدعات کے لیے، اور بدعات کہتے ہیں کہ دین کے اندر کوئی ایسی بات پیدا کر دینا جو دین کا حصہ تو نہ ہو، لیکن کوئی آدمی اس کو دین سمجھ کر، اجر و ثواب کا عمل سمجھ کر اور ثواب کا باعث سمجھ کر وہ کرے، یہ بدعات کے زمرے میں داخل ہے۔ ایسی ہی باتوں کو محدثات کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ بدترین بات محدثات یعنی بدعات ہیں، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، انسان کو گمراہ کر دیتی، یعنی جس عمل کو وہ ثواب سمجھ کر رہا ہے اور اس کا قرآن کریم سے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں حضرات صحابہ نے اس کو کیا، پھر کوئی آدمی دین سمجھ کر اس کو کرتا ہے، یہ سب سے بدترین امر بھی ہے اور یہ گمراہی بھی ہے۔ اس کو ثواب تو دور کی بات، وہ اپنے آپ کو غلط راہ پر ڈال کر گناہ کا اور پکڑ کا، گرفت کا خود کو حقدار بنا۔ اور بعض روایات کے اندر ایک اور جملہ بھی اس کے ساتھ ہے، وہ بھی خطبہ پڑھتے ہیں